مفتی طارق مسعود اسپیشل. اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس. یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ جو دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے. اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کولونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. پھر جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. صحیح ہے نا؟ تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بھائی کولونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کولونجی میں شفا ہے. کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے بس. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کولونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی. یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں. ٹھیک ہے. اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کولونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کولونجی بھی کھائیں. اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر کولونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کولونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کولونجی سے شفا مل جائے گی. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح بھائی کولونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے. تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے. تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں. جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ
جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے, حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے, ماں باپ کو ستایا, یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں, یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہیں تو وہ واپس کرنے پڑیں گے, وہی طریقہ ہے. بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں, جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں, ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام, تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, پوری امت کا اجماع ہے, لیکن نبی نے نہیں پڑھا, نبی نے نہیں پڑھا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا, آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر, لیکن آپ نے نہیں پڑھا, بائیکاٹ کیا. کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے ایک حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا, اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے, برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو, تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو, قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں, آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا یہ مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ وہ بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو تو کوئی غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی, تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو, یا آپ نے جرم کیا ہے. اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے, شانتی میں رہے, یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ یہ لٹک گئے, لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا, اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے, پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے, غلط کیا.
اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے, FIR کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو, بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے, جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا, ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے, اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا, آپ بھی تو ایک انسان ہو نا, تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی, کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہیں خودکشی کے خلاف, نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی, بیماری بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں, میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خریدنا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی, میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگی ہوئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے, اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا, مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو, کھلے عام ہو, چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو, چھپاؤ, کیسے ہی بڑا ہو, کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت کرو. کھلے عام زانی ہے, ڈاکو ہے, لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو, اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہاں جائے گا, لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے گا. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا, 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے, قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن, دیکھتا ہوں اس کو. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے, لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئیں, قیامت میں ملے تو صحیح, دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے, قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ, تو نہیں چھوڑیں گے, ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس, اس بولو تو ذرا سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی, بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے, قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا, شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرعون نہیں مان رہا, کہہ رہے معجزے دکھاؤ, معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا, مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی, توبہ کر لے اب. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, جوؤں کا عذاب, ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا, دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے. پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے, اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے,
اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے, پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا, مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی, تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں, معاف. اے اللہ کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے, یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے, یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے, یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لے, نا, یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی, بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں, اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے, اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے, کلمہ نہ نکلے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں, تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہیں بھائی, کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے, پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے, اب آ جائے, اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے, ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں, اس کے لیے بھی تیار تھے, معاف کر دیں گے, لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے, ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے, کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی, اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی, یہ بھی ایک انداز ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں, بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں, تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا, اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں, جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا, لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی, اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بد دعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف, اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہیں نا, جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم بھی تو تیرے بندے ہیں, کچھ ہمارا بھی خیال کر لے, ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم بختی ہے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں جس اسٹائل سے, اسی اسٹائل کی اسپیڈ اور بڑھاتے پھر, ٹھیک ہے, اسپیڈ اور بڑھا دو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل بھی ہے, تو دونوں ہیں. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بد دعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا, وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا, فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا, دشمن تھا, جنگ میں آیا ہوا تھا, جنگ میں گرفتار ہوا, حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں, میری 6 بیٹیاں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا, چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلموں جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت تھے, نہیں بس مارنا, بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں, کوئی بات نہیں, کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو, بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا.
تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ, اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اللہ کے نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا, معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی, رحمت للعالمین. دوبارہ کمبخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی, اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں ہوئی, دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو, ہم نے تجھے معاف کیا تھا, تجھ پہ رحم کیا تھا, اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹی ہیں. آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے, سیاست. نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا, یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, ان 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. یہ بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے. تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے, بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا, تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا, تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں, اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان, میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا, تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے, توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا, اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, ان لوگوں پہ ترس. 2 مرغیاں ہماری لے گئے, مفتی صاحب پہ ترس, اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھیں. آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے, اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتا تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے, یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار, کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ایم سی والوں کو چاہیے ان کو ماریں, تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں والے ٹکرا کے گر رہے ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں ہے. یہ ہے تو اسلام معتدل چیز مذہب ہے, وہ اعتدال سکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا بس.